الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیت 76 اور 77، ان دونوں آیات سے ہمیں کتنی باتوں کا اور کون سی باتوں کا علم ہوا اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ 7 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 8ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہود کا جو کفر تھا، یہودیوں کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنا اور ایمان نہ لانا اور کفر تھا، وہ علم کی بنیاد پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے، تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ علم کی بنیاد پر تھا، اور پکے طور پر وہ جانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی رسول ہے، سچے رسول ہیں۔ اب علم ہونے کے باوجود، سمجھ جانے کے باوجود انکار کر دینا، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ مبغوض کہلاتا ہے۔ مبغوض کا مطلب اللہ کا غضب اس پر ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا مستحق قرار پاتا ہے، علم کے باوجود انکار کر دینا۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں سورہ الفاتحہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے ترتیب میں ہم دیکھتے ہیں کس سے پناہ مانگی گئی، کن لوگوں کے راستے سے؟ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر غضب نازل ہوا اور جن سے رب العالمین ناراض ہوئے۔ تو مغضوب علیہم کے راستے سے پناہ مانگتا ہے انسان مومن۔ اس کے بعد ولضالین، اور گمراہ ہونے والے لوگوں کے راستے سے بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو مغضوب علیہم کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ علماء نے کہا وہ لوگ جو حق کو جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ مغضوب علیہم کہلاتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود، جان جانے کے باوجود کہ یہ حق ہے، یہی صحیح بات ہے، پھر بھی عمل نہیں کرنا اور نہیں ماننا۔ تو اس پہ سر فہرست کون ہے؟ خصوصی طور پر یہود ہے۔ اور ولضالین کی گمراہ ہونے والے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، ہمیں دور رکھ، اس پر نہ چلا۔ تو ضالین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حق کو جانے بغیر اپنے طور پر عبادت اور عمل کرتے ہیں، علم نہیں حاصل کرتے، بغیر علم کی عبادت کرتے۔ اس میں سر فہرست کون ہے؟ نصارہ۔ تو ان کو بعد میں ذکر کیا اور مغضوب علیہم کو پہلے ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جانتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور اس کو حق کی پہچان ہو جاتی پھر بھی نہیں مانتا، تو یہ زیادہ یہ غضب کا مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسرے کے بالمقابل وہ علم ہی نہیں رکھتا، وہ بھی غلط ہے، لیکن وہ درجے میں، سنگینی میں اس کے بالمقابل میں فرق ہے اس میں۔ تو بہرحال یہود کا جو کفر تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، وہ علم کی بنیاد پر تھا، اس لیے ان کو مغضوب علیہم کہا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ لہذا حق کو پہچاننے کے بعد، جان لینے کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا، یہ بہت سخت ہے، بہت سنگین معاملہ ہے یہ، کہ انسان حق جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرے، کہ معلوم ہے کہ یہی بات صحیح ہے، پھر عمل کیوں نہیں کرتا، پھر کیوں اس کو نہیں برتتا، یہ بہت سنگین والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور نویں بات اس آیت کریمہ سے، ان دونوں آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہود کو سرزنش کی گئی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، ان کو ڈانٹا گیا اس بات پر کہ وہ قرآن حکیم میں تحریف کرتے ہیں۔ اور کس طور پر ڈانٹا گیا وہ دیکھیے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ جو تم اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے ہو، اپنا معنی ڈال دیتے ہو یا چھپا لیتے ہو، تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تمام باتیں جو یہ چھپا کر رکھتے ہیں اور وہ تمام باتیں جو دکھا کر رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈانٹ کا انداز ہے۔ تم کس ہستی کے کلام سے رد و بدل کر رہے ہو، کس ہستی کے کلام سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو؟ وہ ہستی کہ جو تمہاری چھپی ہوئی بات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے اس کو تو جانتا ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے،
اس کا علم چھپی ہوئی باتوں تک بھی ہے اور کھلی ہوئی باتوں کا بھی ہے۔ تو جو کچھ بھی کائنات میں کر رہے ہیں انسان اللہ کی نافرمانی کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ہر کسی کا جانتا ہے، نیک کا بھی اور بد کا بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس انداز میں یہود کو کیا کی گئی، ان کی تحریف پر، ان کے رد و بدل، اس جرم پر انہیں ڈانٹا گیا۔ اولا یعلمون، نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپی اور کھلی سب باتوں کو جانتا ہے۔ 10ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت عام ہے۔ کیسے عام ہے؟ وہ چھپی اور کھلی ہوئی سب باتوں کو جانتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی ہر آیت میں اللہ کی معرفت ہے، اس لیے بہت غور سے، بہت گہرائی سے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، تاکہ اللہ کی معرفت صحیح طور پر ہمیں حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے۔ دو انسان باہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں نہیں جانتا وہ کیا سوچ رہا ہے، دوسرا انسان اس دوسرے انسان کے بارے میں نہیں جانتے وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا پنپ رہا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہے یا نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے یا الفت اور محبت ہے، نہیں معلوم ہے جب تک ظاہر نہ کر دے، جب تک ظاہر نہ کر دے، اور ظاہر کرنے کے بعد اس کے پیچھے مقصد ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ بظاہر اچھا کر رہا ہے، پیچھے نفرت ہے، بظاہر برا کر رہا ہے، پیچھے محبت ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے، چھپائے تو بھی جانتا ہے، ظاہر کرے تو بھی جانتا ہے۔ 11ویں بات یہ معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے، اور جو آخری بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے پر سخت وعید، دھمکی سنائی گئی، اور دھمکی اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے؟ یعنی مخالفت کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں پڑتا، بظاہر کچھ بھی دکھا دو، اندر کچھ بھی رکھ لو، یہ بھی جانتا ہے، اور اندر کچھ بھی چھپا لو، ظاہر میں کچھ بھی دکھا دو، یہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی مسلسل مخالفت کرنا، اس کے خلاف رہنا اور اسے انجام دیتے رہنا، اللہ رب العالمین کے علم کو یاد رکھنا چاہیے انسان کو کہ میں کچھ بھی کروں، اللہ کے حکم کے مطابق چلوں یا اللہ کے حکم کے خلاف چلوں، دونوں اعتبار سے اللہ میری ہر بات کو جانتا ہے۔ وہ ذات جو جانتی ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے خوف کھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی عظمت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ 11 باتیں ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، رب العالمین اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا، ہمارے تمام غموں، پریشانیوں، مصیبتوں کا علاج بنا، آمین۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ اے اللہ ہم پر آئی ہوئی مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں اگر ہمارے گناہوں کی سزا ہے رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو رب العالمین ان آزمائش میں ہمیں صبر عطا فرما اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔